اللہ رب العزت نے جتنے بھی اپنے نبی بھیجے ہیں سارے ہی بڑی عظمت اور شان والے، سارے ہی بڑے صاحب کمال اور صاحب مرتبہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہر لحاظ سے بڑے بلند رتبے کے اوپر فیض فرمایا تاکہ لوگ ان کے قریب ہوں، ان کو دیکھ کر بھی، ان کی باتیں سن کر بھی ان سے فیض حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کا وہ ذریعہ بنے ان کے لیے۔ اسی سلسلہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، اللہ کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام جیسی ہستی کہ جن کے سامنے ملائکہ کا علم کم پڑ گیا تھا اور علم کی بدولت اللہ نے ان کو ملائکہ کے اوپر بھی فضیلت عطا فرمائی تھی، ان کو بھی جب مخاطب فرمایا تو فرمایا یا آدم، نام لے کر۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کو مخاطب فرمایا یا نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا یا عیسیٰ، نام کے ساتھ۔ لیکن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے القابات کے ذریعے کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ طرح طرح کے القابات کے ذریعے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت و شان اور جو بلند مقام ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ رب تعالی اپنے محبوب کو القاب کے ساتھ یاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رب تعالی بار بار یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم نے ان کو بھیجا ہے۔ تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھیجنے والے نے کچھ دے کر بھی بھیجا ہے یا یوں ہی خالی ہاتھ بھیج دیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا کہ پھر جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کو یوں ہی نہیں بھیجا، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے ان کو گواہ بنا کر بھیجا۔ دوستان ذکر، اس پہ ذرا غور فرمائیں اور توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ میرا محبوب فلاں چیز کا گواہ ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کو محدود کر دیا جاتا کہ یہ گواہ ہیں لیکن فلاں معاملے میں ہے، فلاں چیز کے گواہ ہیں۔ گواہی کے لیے موجودگی اور علم ضروری ہوتا ہے، بغیر علم، بغیر موجودگی کے کوئی کسی واقعہ کا گواہ نہیں بن سکتا۔
تو اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں کہ میرے محبوب کے علم کو محدود کر دیا جائے، اس علم کو چند چیزوں کے ساتھ پابند کر دیا جائے، نہیں، اللہ رب العزت نے شاہدہ فرما کر گویا بتا دیا کہ کائنات میں جتنی حقیقتیں ہیں، جتنی سچائیاں ہیں، ان سب کے گواہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بہت زیادہ حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ترازو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو ماپنا اور تولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ کائنات میں سب سے بڑا غیب اور کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات، رب تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز غیب میں ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کائنات کی کوئی بڑی حقیقت ہے؟ جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے اللہ رب العزت کا جو دیدار ہے وہ کیے بغیر رب تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے حریم قدس میں بلا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرا، اور پھر میرے آقا نے یہ گواہی دی کہ قل هو اللہ احد۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ وہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور یہ گواہی سنی سنائی نہیں ہے، یہ وہ گواہی ہے جو میرے آقا نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھی، ما زاغ البصر وما طغى، والی آنکھوں سے دیکھی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج ایک چرواہ جو کسی ایک دن سکول میں نہیں گیا، کسی ایک مدرسہ میں نہیں گیا، آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ وہ کہے گا مانتا ہوں۔ کس کی گواہی پہ وہ مانتا ہے؟ کس نے اس کو بتایا؟ اس کے پاس تو علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، وہ تو سکول نہیں گیا، وہ کسی مدرسہ میں نہیں پڑھا، کہاں سے پتہ چلا اس کو؟ تو میرے بھائی اور دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے، ایک بوڑھی مائی جو گھر میں موجود ہوتی ہے، جو کسی سکول کالج میں نہیں پڑھی، لیکن اگر اس سے پوچھیں آپ کہ اللہ ہے تو وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ ہے، اس کو بڑا یقین ہوتا ہے۔ یہ اتنا پختہ یقین ایک بڑھیا مائی کو کیسے آ گیا؟ اس وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی